ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب نے اپنے بیان میں کہا اگر آدمی عبادت بہت زیادہ کرے تو وہ نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ اس نے تقویۃ الایمان کتاب کے حوالہ دیا ہے۔ اگر اس طرح بات تھی تو مولوی صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے، بات سمجھیں۔ اصل میں تقویۃ الایمان میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے جو لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمل کے اندر کبھی کبھی عمل کے اندر امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے اور لوگ اس کا معنی غلط سمجھے۔ بات ذہن نشین فرما لیں، ایک ہوتی ہے عمل کی کیفیت، ایک ہوتی ہے عمل کی کمیت۔ کمیت کہتے ہیں مقدار کو اور کیفیت کہتے ہیں اس کے وزن اور حالت کو۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے پیغمبر نے حج کتنے فرمائے، بولیے بھائی، امتی میں ہر امتی ایک حج کرتا ہے، کوئی 10 بھی کرتے ہیں۔ اب نبی نے ایک حج کیا، امتی 20 حج کر رہا ہے، تو زیادہ حج نبی نے کی یا امتی نے کی؟ تو عمل میں تو امتی بڑھ گیا، یہ ہے کمیت مقدار میں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف سمجھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بسا کا لوگ غلط بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کی وجہ سے پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے ایسے تو نہیں کیا، امام حنیفہ نے کیسے کیا؟ ہم کہتے ہیں کروڑوں اربوں امام ابو حنیفہ جیسے لوگ محمد رسول اللہ کی جوتی کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت امام اعظم کو تو مقام ملا ہے نبی کی سنت کی تشریح کی روشنی میں، امام اعظم حنیفہ کو مقام ملا ہے پیغمبر کی دین کی خدمت کی روشنی میں۔ کم عقل و بات کو سمجھو۔ میں کہتا ہوں ایک ہے عمل کی کمیت، ایک ہے عمل کی کیفیت۔ کمیت کا معنی مقدار ہے۔ اللہ کی قسم نبی نے ایک حج کیا، لیکن قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی حج ایک طرف، پیغمبر کا حج ایک طرف۔ اس ایک حج کا مقابلہ قیامت تک آنے والے سارے حج نہیں کر سکتے۔ تم نبی کی بات کرتے ہو، ہم تو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، صحابی کے مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کمیت ہے نا، مقدار میں تو احد پہاڑ بڑا ہے، لیکن جس کیفیت اور اخلاص سے صحابی صدقہ کرتا ہے وہ اخلاص کہاں سے ملے گا، اور جس اخلاص سے نبی عمل کرتا ہے وہ اخلاص کہاں سے ملے گا؟ یہ تو میرا عنوان نہیں ہے نا، کبھی اللہ نے اس پہ توفیق عطا فرمائی تو میں مقام عبودیت میں گفتگو کروں گا کہ نبی کو اس کیفیت پر اجر ملتا کیسے، اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی اتنی کیفیت پر کیوں فائد ہوتا ہے۔ میں اختصاراً ایک بات کہتا ہوں، آپ حضرات کی علم میں ترقی کے لیے فرما دیں، نہ معلوم ملاقات ہو یا نہ ہو، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ حضرات میں لوگوں سے خانقاہوں سے تعلق ہوگا، آپ خانقاہ میں جاتے ہیں، مدارس سے تعلق ہوگا، دفاتر سے تعلق ہوگا، تو خانقاہوں میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، ایسے عبادت کر گویا کہ اللہ تجھے، بولیے، ایسے عبادت کر کہ گویا اللہ تجھے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جبریل نے پوچھا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا ایسے عبادت کر گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کا انا کا تراہ، تو ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یوں عبادت کر اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ بہاولپور کے لوگوں میں کہتا ہوں دو چیزیں ہیں، ایک ہے یوں عبادت کرنا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے، ایک ہے یوں کرنا کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ نبی کی عبادت کا مقام یہ ہے، نبی یوں عبادت کرتا ہے گویا اللہ کو دیکھتا ہے، امتی عبادت یوں دیکھتا ہے گویا اللہ امتی کو دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کے مرتبوں میں سے نبی مقام عبودیت پہ آ ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کی کیفیت احسان بھی بڑھ جاتی ہے، اور کیفیت کے بڑھنے سے پیغمبر کے عمل کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا